الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد المصطفى محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنه غريب. واجب الاحترام اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، سال کے آغاز پر شیخ المشائخ حضرت قاری رشید احمد اجمیری دامت برکاتہم کا خطاب ہوتا ہے، لیکن اس موقع پر آج ہم جیسے کہ ابھی وہ مفتی صاحب نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ مفتی کلیم صاحب کا رمضان المبارک میں انتقال ہوا، گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے، تو اس لیے ان کا ذکر خیر کے طور پر آپ کے سامنے تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حضرت مفتی کلیم صاحب کے متعلق تقریباً پرانے طلباء اور اساتذہ سے بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قابلیت بھی عطا فرمائی، قبولیت بھی عطا فرمائی۔ یہ سارا فیض تھا حضرت شیخ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شیخ المشائخ حضرت مولانا محمد رضا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات میں بہت بڑی بات کی، ان پر جن کی نگاہ پڑ گئی اللہ تعالیٰ نے بلند والا کام میں لگا دیا۔ مجھے یاد ہے میں بھی ان کے ساتھ میں جب وہ 80 میں آئے، میں 85 میں آیا، بچپن ہی سے ہمارے ساتھ میں دوستی تعلق تھا۔ جمعرات کو ہم لوگ منشی مسجد میں جاتے تھے، حضرت مفتی صاحب فخر گجرات سید مفتی عبدالرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ سے اور شیخ المشائخ مولانا محمد رضا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دو بڑے بزرگ یہاں ہوتے، دونوں سے مغرب کے بعد ملاقات ہوتی اور حضرت یہاں کچھ دنوں میں درس گاہ میں بھی جا کر ملاقات کرتے تھے۔ حضرت کچھ نہ کچھ وعظ نصیحت بھی فرماتے، تو حضرت کی نگاہ جس پر پڑ گئی اللہ تعالیٰ نے انہیں قابلیت بھی عطا فرمائی اور مقبولیت بھی عطا فرمائی۔ حضرت مفتی صاحب خود فرمایا، مجھے بتایا انہوں نے کہ جب میں فارغ ہوا اور جب گابل جانے لگا تو کہا کہ بیٹے بچے آپ کو یہیں رہنا ہے، ففتہ کر کے ادھر ہی آنا ہے۔ اور اس وقت حضرت کا اہتمام کی بات ہے کہ وہاں کنارہ مسجد میں جب حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم افریقہ کے علاقے میں تشریف لے گئے تھے، تو اس وقت 2-2.5 سال یا اس کے علاوہ بھی حضرت وہاں تفسیر کیا کرتے تھے، تو چند لوگوں نے آ کر کہا کہ حضرت وہاں آپ تشریف لائیں یا کسی کو مقرر کریں، تو مفتی کلیم صاحب کو کہا کہ آپ وہاں جایا کریں۔ گویا حضرت ہی نے ان کو منتخب کیا تفسیر کے لیے۔ پڑھنے پڑھانے میں اللہ نے بڑی ذہانت دی تھی، سارے اساتذہ جانتے ہیں۔ اور ایک خاص بڑی جو صفت ان کے اندر تھی، تقویٰ، طہارت اور بلند والا اخلاق، طلبہ پروری، ہر ایک کا ادب و احترام، چھوٹا بڑا ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ ان کے بہت بلند والا کردار اور ان کی قابلیت اور مقبولیت کا اصل راز یہ تھا۔ ہر ایک کے ساتھ اپنا ہو یا پرایا ہو، مسافر ہو، اجنبی ہو، ہر آدمی مل کر محظوظ ہوتا تھا اور حضرت سے مل کر بڑی خوش محسوس ہوتا تھا۔ اس لیے ایک عرب کی جماعت آئی، حضرت کے درس کو سنا، انہوں نے بڑے تاثرات پیش کیے۔ کئی جماعتیں آئی، ان کے سامنے بات کی۔ سفر حضرت میں کئی جگہ پر رہنے کا موقع ملا، ہر جگہ پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفات سے ان کو اتنا بلند و بالا کیا کہ ہمارے اساتذہ بھی طلباء بھی سارے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی بلند والا صفات، ہم جب فارغ ہوئے یا اکیلے رہتے تو اس وقت شادی نہیں ہوئی، اسی وقت سے تہجد، تلاوت، ذکر کے بڑے پابند تھے۔ کبھی ذکر ان کا راغا نہیں ہوتا تھا، اگر کبھی آگے پیچھے ہو گیا، سفر میں گاڑی چل رہی، ان کا ذکر، تلاوت، الحمدللہ معمولات شروع۔ خانقاہ نظام سے متعلق حضرت مفتی صاحب ان پر بڑے معتمد تھے۔ ڈابھیل میں ایک نظام تھا، اس کو اکثر و بیشتر سنبھالتے تھے۔
اور کبھی کبھی خواجہ صاحب کو اشعار سناتے ہیں تو مفتی صاحب فرماتے ہیں، مفتی خانپوری صاحب دامت برکاتہم، کہ آپ نے ہماری مجلس کو گرما دی۔ گویا ہر چھوٹے بڑے اور اپنے اساتذہ اور ہر ایک کے معتمد، مجھے یاد ہے جب ان کی شادی ہوئی، قریباً میری اور ان کی شادی ایک ہی مہینے میں ہوئی، مفتی خان لاجپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو میں بھی خود موجود تھا۔ مفتی صاحب نے کہا آپ کے گھر کی جتنی ضروریات ہیں اس کی لسٹ بنا کر مجھے آپ دیجیے، انشاءاللہ سارا سامان آپ کے گھر پہنچ جائے گا۔ لیکن دیکھیے دنیا جو ہے، دنیا کی محبت بہت آخر میں جاتی ہے۔ مفتی صاحب نے یہ کہا اس وقت حضرت صرف آپ کی دعا کی مجھے ضرورت ہے، حالانکہ گھر میں تنگی تھی، کبھی کبھی ضرورت ہوتی تھی، سنیچر بازار میں ہم خود جاتے تھے ساتھ میں، کبھی یہ ضرورت کی چیز خریدی، کبھی وہ چیز خریدی، لیکن مفتی صاحب کو کہا بس حضرت آپ کی دعا کی ضرورت ہے۔ معلوم ہے بچپن ہی سے گھر کی ماں باپ کی تربیت بھی اچھی رہی، اساتذہ کی بھی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم و فنون سے بھی نوازا۔ اپنے سارے اساتذہ، یہاں تک کہ چھوٹا استاد ہو یا بڑا استاد ہو، اپنے آنے والے مہمانوں سے، خادموں سے، ہر ایک کے ساتھ بہت ہی بلند والا اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ سفر میں ہوتے ساتھ میں کبھی پیسہ خرچ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس رکھو، پھر انشاءاللہ ضرورت پڑے گی تو لے لیں گے۔ یہ بہت حضرت تھانوی نور اللہ برکاتہ نے لکھا، بڑے ہونے کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ آدمی پیسہ خرچ کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ آدمی کے دل میں جب اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ، طلباء کے ساتھ، جب ٹھنڈی کا زمانہ تھا اکثر بیشتر طلباء کو ٹھنڈے گرم کپڑے، کشیدے، رومال، موزے اس کا انتظام فرماتے تھے۔ کئی طلباء ایسے تھے جو کسی کو معلوم نہیں ان کے رہنے کھانے پینے کا انتظام، بلکہ یہاں نہیں، یہاں سے اگر کسی اور جگہ دیوبند پڑھنے گئے، کئی طلباء مجھے یاد ہے کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد دیوبند گئے، ان کا بھی خرچہ مفتی صاحب بھیجتے اور اپنی ذاتی خرچے سے زیادہ تر استعمال کرتے۔ یہ بہت بلند والا بات ہے، بہت سارے اخلاق کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ اپنے اساتذہ کی کبھی انہوں نے بے ادبی نہیں، بلکہ اساتذہ کو اتنا اعتماد تھا کہ بعض بڑے کچھ واقعات پیش آئے، ان پر اعتماد کر کے رکا دیا کہ یہ آپ اس پر جا کر پہنچاؤ، یہ فلاں جگہ پر جا کر پہنچاؤ، یہ امان فلاں جگہ پہنچاؤ، لیکن کسی جگہ پر یہ سننے میں نہیں آیا کہ مفتی صاحب نے کیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی بلند والا حضور عطا فرمایا، اور انہوں نے زندگی بھر، آپ سب کو یاد ہے کہ انتقال سے آخری پہلے جب امتحان سے فارغ ہوئے ان کو بھی یقین ہو گیا کہ میری زندگی کا آخری وقت ہے، اس لیے جب اس بیماری میں کوئی تذکرہ کرتا تو آنکھوں سے آنسو اشکبار ہو کر کہتے کہ بھئی اللہ کی مرضی کی بات ہے، بس دعا کرے اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے نوازے اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ بار بار خطانے والے سے یہی کہتے، سارے اساتذہ جمع ہوئے اور خاموشی کے ساتھ رہے، بات چیت کی بات معلوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب سے بڑے نور عطا فرمایا۔ یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی بڑی بڑی نعمتوں میں قابلیت تو بہت سے ہوتی ہے، لیکن مقبولیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ مقبولیت آتی ہے تقویٰ طہارت سے، اللہ والوں کی نسبت سے، اللہ والوں کی توجہ سے، ذکر و تلاوت سے، یہ مقبولیت کے گھر اس سے پیدا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے برسوں پہلے جب حضرت مولانا محمد رضا اجمیری صاحب نور اللہ مرقدہ کا انتقال ہوا، حضرت قاری رشید احمد اجمیری دامت برکاتہ نے ایک شعر کہا تھا اسی جماعت خانے میں، جب اس وقت مسجد نہیں تھی یا مسجد کا کام شروع تھا، کون کہتا ہے کہ مظہر مر گیا، مظہر در حقیقت اپنے گھر گیا۔ مرزا مظہری جانی جانا رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر یہ شعر کہا گیا کہ مرزا مظہری مظہر انتقال نہیں ہوا، ہر مومن جو اپنی جگہ بدلتا ہے۔ عبد الرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو 6 سفر کرنے پڑتے، عہد الستو کا ایک سفر، دنیا کی ماں کے پیٹ کا سفر، تیسرا دنیا کا سفر، چوتھا قبر کا سفر، پانچواں آخرت کا، پھر اس کے بعد جنت یا جہنم۔ یہ 6 سفر، یعنی انسان صرف جگہ بدلتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ انتقال اس لیے کہا کہ کہاں گئے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، منتقل ہو کر دوسری جگہ گیا۔ مومن ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا
لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس آدمی کی زیادہ قدر و قیمت ہے جو اللہ کو پہچانے۔ اس لیے مفتی صاحب کے بیان میں بھی کئی مرتبہ ساتھ میں جانا ہوا بہار کے کچھ سفر میں، جہاں بھی گئے حضرت مولانا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واعظ ہم نے سنا، آخرت کا استحضار، اللہ کا ڈر، خوف، بس واعظ کا خلاصہ یہی ہوتا۔ اس لیے آپ ضرب کلیم وغیرہ ان کی جتنی کتابیں آپ پڑھیں گے آپ کو احساس ہوگا، ان بڑے بڑے اکابرین نے تقاریر لکھی، اس میں یہی بات کہ بھائی سرخیاں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے اللہ کا ڈر خود میں بھی تھا، اس لیے کتابوں کو اللہ نے مقبولیت بھی دی، ہر آدمی پڑھتا ہے، واعظین پڑھتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقبولیت بھی ملی۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستوں، اساتذہ کے سامنے ہوتے ہوئے بہت زیادہ سما خراشی مناسب نہیں سمجھتا، یہ چند باتیں جو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی، ہمیں اس بات کا استحضار رکھنا چاہیے کہ وہ صفات ہم بھی پیدا کریں، وہ بھی آپ کی طرح کل طالب علم تھے، ایک استاد بنے اور قابل رشک زندگی گزارے، قابل رشک اللہ نے موت بھی عطا فرمائی، اور ان کی موت کو، جنازے کو دیکھ کر ہزاروں لوگ سوگوار ہوئے۔ یہ اللہ والوں کو ایک نسبت کا بہت بڑا فائدہ تھا، اس لیے بچپن ہی سے یہ اللہ والے تھے۔ ان کے والد نے بتایا کہ سب سے پہلے ناظرہ انہوں نے اپنی والدہ کے پاس پڑھا، اسکول سے طبیعت پچاٹ ہو گئی، کہا مجھے بڑے اسکول نہیں پڑھنا، مجھے مدرسہ جانا ہے۔ 11 سال کی عمر میں آئے اور تقریباً 43 سال تک خدمات انجام دی، اور اخیر میں جوانی کی حالت کا ہو گئے، 55 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، زندگی کی آخری گھڑی تک پڑھایا۔ جب اخیر میں بھی الحمدللہ ساری کتابیں جو دی گئی امانت داری کے ساتھ نصاب کو ختم کیا، طلباء نے یہ سب سے بڑی مقبولیت کی بات تھی کہ آپ کا درس اللہ نے ہمارا مقبول تھا، طلباء کے درمیان بھی، عوام میں، خواص میں، حق تعالیٰ شانو ہم سب کو بھی ان باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو ان کی طرح نمونہ بنانا چاہیے۔ موت سے کس کو رستہ جاری ہے، آج ان کی کل ہماری باری ہے۔ حق تعالیٰ شانو ہم سب کو بھی اپنی فکر و نصیب فرمائے۔